نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفرازی عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ہجرت فرمانے کے بعد جو حضور نے ایک حج فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی، فرمایا کہ یہ جو میرا حج ہے، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے بعد تمہارے ساتھ اس جگہ پر دوبارہ اکٹھا نہیں ہوں گا، لہٰذا میری بات کو دھیان سے اور غور سے سنو۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی آخری خطبہ حج کے اندر، حجۃ الوداع کے اندر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ پیشن گوئی فرما دی تھی اور اپنے غلاموں کو بتلا دیا تھا، فرمایا کہ اب یہ میرا آخری حج ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس حج کے بعد کچھ ماہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پھر انتقال پرملال ہو جاتا ہے، آپ ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ حاضرین محترم، اس حج کے اندر، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر تقریباً 1,40,000 کم و بیش صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود تھا۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر صحابہ کرام موجود تھے، اور یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ کوئی عام خطبہ نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس خطبہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پورے اسلام کا ایک منشور بیان فرمایا، پورے اسلام کا ایک نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا، اور تمام انسانیت کو، تمام لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس خطبہ کے ذریعہ سے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ عطا فرمایا۔ حضور نے یہ جو خطبہ عطا فرمایا وہ 1,40,000 صحابہ کرام کم و بیش ان کے مجمع کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر قصوا اونٹنی پر سوار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ خطبہ عطا فرمایا۔ اور یہ جو صحابہ تھے یہ عام نہ تھے۔ اگر کوئی شخص آج کے دور کے اندر، کوئی ولی شخص اگر ساری رات عبادت کے اندر گزار دے اور سارا دن روزے کے اندر گزار دے، مگر خدا کی عزت کی قسم ایک ادنا صحابی کے مقام اور مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جو درجہ اور مقام اللہ رب العزت نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا ہے
وہ کوئی ولی جتنی مرضی محنت کر لے، رات دن عبادت اور ریاضت کے اندر لگا رہے، مگر خدا کی عزت کی قسم ایک ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ولی جو ہے وہ عبادت سے بنتا ہے، اور جو صحابی ہے وہ زیارت سے بنتا ہے۔ اس نے ایمان کی حالت کے ساتھ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رخ انور کی زیارت کی ہوتی ہے، اور یہی زیارت اس ہستی کو تمام تر عبادات سے ممتاز کر کے ایک تمام انسانوں سے ممتاز کر دیا کرتی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کا بھی ذکر قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور کسی شاعر نے کتنے خوبصورت انداز کے اندر اس کا ترجمہ کیا، کہا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، وسدے کہتے ہیں جدا ہونے کو، کہا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے، سن دے ہاسے مٹھیاں گالی، سونا یار سنیندہ ہاسے۔ بس یہ صحابی کی تعریف ہے جو ہر وقت حضور کے گرد لگے رہتے تھے اور حضور کا طواف کرتے رہتے تھے، اور حضور کی خدمت کے اندر، حضور کی نوکری کے اندر، حضور کی غلامی کے اندر جو شب و روز اپنے وقف کیا کرتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ اور یہ ایک مرتبہ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ تمام تر انسان وہ جتنی مرضی عبادات کر لے، ادنا سے ادنا صحابی کے بھی مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اہل سنت کا متفق عقیدہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ حاضرین محترم، خطبہ حجۃ الوداع آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جو خطبہ عطا فرمایا، اس کے مختلف تفاسیر کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر مختلف مصنفین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایات کو نقل کیا، اور اپنے اپنے طریقوں کے ساتھ، اپنے اپنے مزاج کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو نقل کیا، اور ان کتابوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس خطبہ کے ذخیرہ کو محفوظ کیا گیا، اور سیرت کے اندر، تفاسیر کے اندر، احادیث کی کتب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ خطبہ حجۃ الوداع مختلف انداز سے، طریقوں کے ساتھ موجود ہے۔ اس کو چند اہم نکات کے ذریعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اس کا نقطہ یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر ایک چیز کا ذکر فرمایا، فرمایا حقوق اللہ کو پورے کرو، اللہ کے حق ادا کرو، حقوق اللہ کی ادائیگی کرو۔ اب ذہن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حقوق اللہ زیادہ بہتر ہے یا پھر حقوق العباد زیادہ افضل ہے؟ ان دونوں میں سے افضلیت کس کو حاصل ہے؟ علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا، فرماتے ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں وہ اللہ کے حق ہونے کے اعتبار سے وہ سب سے افضل ہیں، اولا ہیں، اور جو حقوق العباد ہیں وہ چونکہ بندوں کے حقوق ہیں، لہٰذا حقوق اللہ حقوق العباد کے مقابلہ کے اندر افضل ہیں، لیکن حقوق العباد درجے اور اعتبار کے لحاظ سے اسے کم درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن حاضرین محترم، حقوق اللہ کی اہمیت اس بات سے بھی ہے، اگر کوئی شخص کمی کوتاہی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، اللہ رب العزت حقوق اللہ کے اندر چاہے تو معافی عطا فرما دے، درگزر فرما دے، لیکن جو شخص حقوق العباد کے اندر کمی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، غفلت برتا ہے، اللہ رب العزت حقوق العباد کو تب تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہی بندہ اس دوسرے بندے کو معاف نہ فرما دے۔ حاضرین محترم، حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دونوں ملے جلے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کہے کہ میں حقوق اللہ تو پورے کر رہا ہوں لیکن حقوق العباد کا وہ خیال ہی نہ رکھے، لہٰذا اس نے بھی اسلام کا مکمل طور پر مزہ نہیں چکھا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، کبھی حقوق اللہ پورے کر لو اور کبھی حقوق العباد پورے کر لو۔ اگر سارے اسلام کو فیصد کے اندر ڈیوائیڈ کیا جائے تو سارے اسلام کو اگر 100% تصور کر لیا جائے تو اس میں سے 10% 10%
حقوق اللہ ہیں جس کے اندر نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے حقوق تقریباً 10% بچتے ہیں، اور اس میں سے جو 90% جو حصہ بچتا ہے وہ سارے کا سارا حقوق العباد سے وابستہ ہے۔ کبھی اس کے اندر بندوں کے حقوق کے اندر کبھی میاں بیوی کے حقوق آ جاتے ہیں، کبھی بچوں کے اولاد کے حقوق آ جاتے ہیں، کبھی ماں باپ کے حقوق آ جاتے ہیں، کبھی دوست احباب کے حقوق آ جاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے حقوق آ جاتے ہیں، اور اسی طرح کبھی دوست احباب کے حقوق آ جاتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ تو سارے کے سارے ان اسلام کو اگر 100% کے اندر منقسم کیا جائے تو 10% حقوق اللہ بنتے ہیں اور 90% حقوق العباد بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص حقوق العباد پورے کرے اور حقوق اللہ چھوڑ دے، یا پھر حقوق اللہ پورے کرے اور حقوق العباد کو ترک کر دے؟ لہٰذا اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ میرے بندے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے حقوق اللہ کو بھی ادا کریں اور حقوق العباد کو بھی ادا کریں۔ ایک چیز کو ترک کر کے دوسری چیز کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا جو حق آتا ہے وہ توحید آتا ہے، اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے، واحد مانا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ بندے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کی خالصتاً عبادت کریں اور اپنے عمل کے اندر خلوص رکھیں، ریاکاری نہ پیدا ہونے دیں، اور اللہ کی خالصتاً عبادت کریں، اور اس کے علاوہ نہ تو کسی کو سجدہ کریں اور نہ اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھیں۔ فرمایا خالصتاً اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کی عبادت کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دے اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں، جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا، حضور کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں، لوگوں تک یہ پیغام نہ پہنچا دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس بات کو لوگوں تک نہ پہنچاؤ، چونکہ جب لوگ اس بات کو سنیں گے تو لوگ غفلت کرنے لگ جائیں گے، توکل کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کے اندر کمزور ہو جائیں گے۔ تو عزیز محترم، سب سے پہلا حق حقوق اللہ کے اندر جو آتا ہے وہ توحید کا آتا ہے، اللہ کو ایک مانا جائے، وحدہ لا شریک مانا جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی عبادت کے لائق تصور نہ کیا جائے۔ دوسرا حق حقوق اللہ کے اندر جو آتا ہے وہ نماز کا آتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر 700 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بار بار اللہ رب العزت نے نماز ادا کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تو نماز فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے اگر ایک نہر گزرتی ہو، وہ شخص اس نہر کے اندر دن کے اندر 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کوئی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اگر کوئی شخص دن کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے، غسل کرتا ہے، تو اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اسی طرح جو شخص دن کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا، اس کے گناہوں سے درگزر فرما دیا کرتا ہے، معاف فرما دیا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم،
دوسرا حق نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، اور تیسرا حق حقوق اللہ کے اندر جو آتا ہے، تیسرا مقام جو آتا ہے وہ زکوٰۃ کا آتا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو صاحب نصاب مسلمان پر سال کے بعد فرض کی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا اگر ایک سال کی مدت گزر جائے، یعنی مثلا آج کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا آ جاتا ہے، اب اس کا دن وہاں سے لکھ کر رکھ لے اور اپنے دن کی گنتی شروع کر دے۔ جب اگلے سال یہی دن آ جائے، اگر اس کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے یا پھر اس سے زیادہ سونا موجود ہے، زیادہ سے زیادہ 7.5 تولہ سونا، کم از کم اس کے اندر کوئی مقدار نہیں ہے، 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے یا پھر اس سے زیادہ سونا موجود ہے، تو فرمایا کہ جب اس پر ایک سال گزر جائے تو ہر شخص کے اوپر 2.5% زکوٰۃ نکالنا ضروری ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، اسی طرح 7.5 تولہ سونا یا پھر 52.5 تولہ چاندی یا اتنی اماؤنٹ رقم اس کے پاس موجود ہو جس کے ساتھ 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا پھر مال تجارت اس کے پاس موجود ہو، ایسا مال جو خالصتاً اس نے بیچنے کی غرض سے خریدا ہو، کاروبار کرنے کے لیے خریدا ہو، اگر اس کی بھی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے تو اس بندے پر بھی اگر ایک سال گزر جاتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو عزیز محترم، اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے اندر اس تیسرے حق کو وابستہ فرمایا، وہ زکوٰۃ کا حق ہے، اور زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو مال کے ذریعہ سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے مال میں سے مخصوص مقدار، مخصوص حصہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہے اور صدقہ و زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس سے بڑا راضی ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح حقوق اللہ کے اندر چوتھے مرتبے پر آتا ہے روزہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی شعار بن جاؤ۔ تو رمضان المبارک کے اندر پورا مہینہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر یہ روزے جو ہے وہ فرض قرار دے دیے۔ اور 5ویں نمبر پر حج آتا ہے، اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر جو استطاعت رکھتا ہو، صاحب نصاب ہو، زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس پر حج جو ہے وہ ادا کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو فرمایا کہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ صاحب نصاب پر، صاحب استطاعت پر بیت اللہ شریف کا حج کرنا اس پر فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ تو حقوق اللہ کے اندر یہ 5 مرتبے آتے ہیں، توحید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر نفلی عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو پیش کی جاتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حقوق اللہ سے وابستہ ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حقوق زوجین کے تحفظ کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زوجین، میاں بیوی کے درمیان ان کے جو حقوق ہیں اور آپس کے اندر جو ان کا احترام ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور ان کے جو حقوق و فرائض ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بیان فرمایا۔ فرمایا کہ مردوں پر عورتوں کا حق یہ ہے کہ ان کو اچھا کھلائیں اور اچھا پہنائیں، اور عورتوں پر مردوں کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کا خیال رکھیں، اپنی عزت کا خیال رکھیں، اور اس بندے کو اپنے گھر کے اندر نہ آنے دیں جن کا شوہر ان کو ناپسند کرتا ہو، جن کے شوہر کے ساتھ ان کی نہ بنتی ہو، لڑائی جھگڑا رہتا ہو، کہا ان کو اپنے گھر کے اندر نہ آنے دیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زوجین کے حقوق کا بھی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اور اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر وہاں پر عورت کو ایک گالی تصور کیا جاتا تھا، اور اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور اس کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، اور لوگ شرم محسوس کرتے، آر محسوس کرتے، اور کسی کو بتاتے ہوئے اور غیرت محسوس کرتے کہ ہمارے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔
لہٰذا ایک شرم اور ننگو آر کی کیفیت سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے بیٹی کو عزت عطا فرمائی، عورت کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ لیکن آج کے دور کے اندر مغرب اس بات کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ ہم نے عورت کو آزادی دی ہے، عورت کے حقوق وضع فرمائے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کے حقوق کا خیال فرمایا، عورت کو عزت عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ عزیز محترم، مغرب نے عورت کو مرد کا ہم پلہ قرار دیا، کہا مرد اور عورت ایک پہلو کے دو رخ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے چاہیے، ایک پلہ قرار دیا۔ لیکن اسلام نے ان دونوں کو، میاں اور بیوی کو، ایک گاڑی کے دو پہیے قرار دیا۔ عزیز محترم، ایک فطری طور پر عورت کے اوپر فطری طور پر ایک وزن موجود ہوتا ہے، ذمہ داری موجود ہوتی ہے، گھر کے دیکھ بھال کرنا اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش کرنا اور اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا، گھر کے اندر تمام تر معاملات کو دیکھنا۔ لیکن مغرب نے عورت کے اوپر یہ ظلم یہ کیا ہے کہ اس نے عورت کو گھر کی دہلیز سے کھینچ کر بازار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ پہلے عورت فطری طور پر ذمہ داری ادا کرتی تھی، گھر کے معاملات، بچوں کی پرورش کرنا، گھر کے معاملات کو سنبھالنا، لیکن اب اس پر دوہری ذمہ داری مغرب نے ڈال دی، اور مغرب نے عورت کو یقیناً گھر سے نکال کر بازار کی رونق بنا دیا۔ اب عورت گھر کے بھی کام کاج دیکھتی ہے اور کمانے کا بھی کام عورت خود کر رہی ہے۔ لہٰذا اسلام نے دونوں میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیے قرار دیا۔ ایک پہیہ اگر جام ہو جائے تو گاڑی نہیں چل سکتی، تو فرمایا میاں اور بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دونوں کے حقوق جو ہیں وہ وضع فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں پر لازم ہے کہ اپنی بیویوں کو اچھا کھلائیں اور اچھا پہنائیں، لہٰذا نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردوں کے اوپر لازم فرمائی۔ تو یہ حقوق زوجین آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی اہمیت کو بھی واضح فرمایا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حق میراث، وارث کے میراث کو اس کے حقداروں تک سپرد کرنے کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم فرمایا کہ جو میراث ہے اس کے وارث تک منتقل کر دی جائے، اس تک پہنچا دی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث میں سے اس کی وراثت کو کاٹ دیتا ہے، اس کا حصہ وارث تک نہیں پہنچاتا، فرمایا اس کا وارث میراث سے اس کا حصہ جب کاٹتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کا جنت سے حصہ کاٹ دیا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے اندر میراث کو اپنی زندگی کے اندر تقسیم کر رہا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عدل و انصاف کا حکم دیا، میانہ روی کا حکم دیا، اور انصاف عدل کا حکم دیا، برابری کا حکم دیا۔ اپنے اولاد کے اندر جب تقسیم کیا جائے تو بیٹی کو بھی محروم نہ رکھا جائے، بیٹا کو بھی محروم نہ رکھا جائے، لہٰذا دونوں کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہمیت عطا فرمائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم آپ کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، میں اپنے بیٹے نعمان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے ایک باغ ہبہ کر رہا ہوں، تحفہ دے رہا ہوں، لہٰذا آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، کیا جو تم اس کو ہبہ کر رہے ہو، تحفہ دے رہے ہو، کیا تم نے اور اپنی اولاد کو بھی اسی طرح تحفہ دیا ہے، اسی طرح اپنی اولاد کو ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ جو میں تحفہ دے رہا ہوں صرف نعمان بن بشیر کو دے رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے اپنی اولاد کے اندر کسی کو بھی تحفہ نہیں دیا، ہبہ نہیں کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ عطا فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بنتا، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر ڈرو، انصاف کرو اور اپنی اولادوں کے اندر عدل کرو، انصاف کرو۔ تو عزیز محترم، جب میراث کو تقسیم کیا جائے تو اپنے بیوی بچوں کے اندر کسی کو بھی محروم نہ رکھا جائے، بیٹی کو بھی حصہ دیا جائے، بیٹوں کو بھی حصہ دیا جائے، اور دیگر ورثاء کو بھی اس سے محروم نہ رکھا جائے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر انسانی
جان کو عزت عطا فرمائی، حرمت عطا فرمائی، اور انسانی جان کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اپنے مسلمانوں کا تو خیال کرنے کا حکم دیتا ہی ہے، لیکن اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ غیر مسلم، غیر مذہب والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے بھی حقوق بیان فرمائے، ان کی بھی اہمیت کو اسلام کے اندر بیان فرمایا، حتیٰ کہ ان کی فصلوں کے احکام فرمائے، اور اسی طرح ان کی زمینوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا، اور ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کا بھی حکم فرمایا۔ لہٰذا فرمایا کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کسی کو اذیت نہ پہنچائی جائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے غیر مسلموں کے بھی حقوق کا خیال کرنے کا حکم فرمایا۔ تو یہ اسلام اتنا پیارا دین ہے، امن، رحمت اور شانتی کا حکم دیتا ہے، آشتی کا حکم دیتا ہے۔ اسلام پیار، محبت، الفت کا درس دیتا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر تمام انسانوں کو مساوات کا درس دیا، برابری کا درس دیا، آپس کے اندر احترام، محبت، پیار کا درس دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ تم سارے کے سارے لوگ ایک اللہ کے بندے ہو، اور تم سارے کے سارے ایک باپ کی اولاد ہو، حضرت آدم علیہ السلام۔ فرمایا ایک رب کے بندے ہو اور ایک والد کی اولاد ہو۔ فرمایا تم میں سے کسی شخص کو، کسی عربی کو اجمی کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر، اور کسی کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے ہاں عزت والا، مرتبے والا وہی شخص ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر عزت و مرتبے والا وہ شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ کے اندر تقوی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ تقوی جس کے اندر آتا ہے اور پرہیزگاری جو اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اسی کی تکریم زیادہ ہے، اسی کی عزت زیادہ ہے۔ حضرت محترم، ایک شخص حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے جس کا نام اسود ہے۔ آخری روایت عرض کرتا ہوں، پھر اجازت چاہتا ہوں۔ اس کا نام اسود ہے، رنگ کا اتنا کالا ہے کہ عرب کے اندر جس شخص کے پاس وہ شخص بیٹھتا ہے کوئی بھی اس کے اپنے پاس بٹھانے کے قابل نہیں سمجھتا، ہر کوئی اس سے نفرت کرتا ہے، گھن کرتا ہے اور نخوت کرتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کو اپنے پاس بٹھانے کو بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا ملے گا۔ اب دیکھیے اتنے سادہ لوگ تھے صحابہ کرام، کوئی بدو تھے، کوئی دور قبائل کے اندر رہنے والے تھے، کوئی دیہاتی تھے۔ ہر صحابی جو ہے وہ اس انداز سے، کوئی بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے۔ ایک میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، کوئی منطق فلسفہ نہ جاننے والے تھے، اسی طرح کوئی بلاغت منطق نہ جاننے والے تھے، مگر ایک ہی چیز ان کو ممتاز کر گئی، وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دیدار تھا، حضور کی زیارت تھی، جو انہوں نے ایمان کی حالت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ ایک شخص میدان جہاد کے اندر سواری پر سوار ہے، اور سواری پر سوار ہو کر اس کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو دعوت اسلام دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کر لو۔ وہ شخص گھوڑے پر بیٹھا ہے، سواری پر بیٹھا ہے، اور وہیں پر بیٹھ کر کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ اتنے سادہ لوگ تھے، اور اپنی تمام تر توانائیوں کو، قوتوں کو چھوٹی چھوٹی عوض کے بدلے جو ہے وہ بیچ دیا کرتے تھے۔ پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ملے گا اگر میں اسلام کو قبول کر لیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر تم اسلام کو قبول کر لیتے ہو، میرا کلمہ پڑھ لیتے ہو، مسلمان بن جاتے ہو، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں جنت عطا فرماؤں، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب وہ شخص وہیں پر سواری پر بیٹھا ہے اور نیچے اترنے لگتا ہے۔ نیچے اترنے اس لیے لگتا ہے کہ میں نیچے اتر کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قدم بوسی کر سکوں، لیکن نیچے اترنے لگتا ہے، رکاب کے اندر پاؤں اٹکتا ہے، زمین پر گرتا ہے اور وہیں پر شہید ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اسلام قبول کرنے کے بعد اور موت کے درمیان ایک بھی نماز اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا،
ایک فرض نماز بھی اس نے ادا نہیں کی. اسلام قبول کیا، حضور کی بارگاہ کے اندر قدم بوسی کے لیے اترنے لگا، لیکن زمین پر گرتا ہے اور وہیں پر شہید ہو جاتا ہے. ایک نماز بھی نہیں پڑھی. لیکن اہل سنت کا عقیدہ یہ کہتا ہے اگر سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال اگر سارے کے سارے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے کے اندر اس صحابی رسول کو رکھ دیا جائے تو خدا کی عزت کی قسم وہ صحابی رسول کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ اس نے ایمان کی حالت کے ساتھ مصطفیٰ کریم کا دیدار کر لیا تھا، حضور کی زیارت کر لی تھی. عزیز محترم، اسود نامی شخص حضور کی بارگاہ کے اندر آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے حضور اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تم جس طرح ابو بکر و عمر کو اسلام نے عزت عطا فرمائی ہے اسی طرح اسلام تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا. اگر صف کے اندر نماز کے دوران اگر تم آتے ہو ابو بکر و عمر کے ساتھ تمہیں کھڑا ہونا نصیب ہوگا. اگر ابو بکر و عمر کسی وجہ سے تاخیر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اسلام وہ اسلام ہے کہ تمہیں پہلی صف کے اندر بھی کھڑا ہونے کی سعادت عطا فرمائے گا. لہٰذا اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو اسلام تمہیں عزت عطا فرمائے گا. اب وہ وہیں پر بیٹھ کر کلمہ پڑھتا ہے اور مشرف و اسلام ہو جاتا ہے. عزیز محترم ذرا اندازہ کیجئے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے اور دوسرے کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مرتبہ کعبہ شریف کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا کعبہ تیری عزت، تیری حرمت اپنی جگہ پر مسلم ہے، قائم ہے، مگر تجھ سے بڑھ کر ایک انسان کی عزت زیادہ ہے، ایک انسان کی حرمت زیادہ ہے. تو عزیز محترم انسانیت کا بھی خیال رکھا جائے، انسان کا بھی خیال رکھا جائے. نفرت جرم سے کی جائے اور نفرت گناہ سے کی جائے، نفرت گناہ گار سے نہ کی جائے. انسان سے نفرت نہ کی جائے بلکہ انسان سے محبت اور پیار کیا جائے. عزیز محترم یہ خطبہ حجۃ الوداع آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ جو آخری خطبہ ہے اس کے اندر حضور نے پورے اسلام کا ایک منشور بیان فرمایا، پوری عالمی منشور بیان فرمایا اور پورے اسلام کا ایک نچوڑ اور خلاصہ بیان فرمایا جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مختلف چیزوں کو بیان فرمایا. میراث اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، حقوق زوجین کے تحفظ کا اہتمام فرمایا، حقوق اللہ کی پاسداری کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا، اسی طرح انسانی جان کی حرمت کا حکم فرمایا اور انسانی مساوات کا حکم فرمایا. اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک انسانیت کو ایک لڑی کے اندر حضور نے پرو دینے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، فرمایا سوائے تقوی کے اعتبار سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو عزیز محترم ان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین کو، حضور کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر اتاریے اور حضور کے فرامین کو اپنی زندگی کے اندر جگہ دیجیے. یقیناً جب انسان حضور کی سیرت کے تابع اپنی سیرت کو کر لیتا ہے تو یقیناً انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جنہوں نے سنتے ادا کرنی ہیں سنتے ادا کریں. Right.